سورۃ الانفطار قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جو قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور انسان کی جواب دہی کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کرتی ہے۔ سورہ کے آغاز میں قیامت کی کائناتی علامت کا ذکر ہے کہ کس طرح آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر بہہ نکلیں گے اور قبریں الٹ دی جائے گی۔ اس کے بعد انسان کے اعمال نامے کھولے جانے اور نیک و بد کے انجام کا ذکر آتا ہے۔ زیر بحث آیات 16 سے 19 دراصل اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے جو گنہگاروں کے دائمی عذاب اور یوم آخرت کی عظمت کو نہایت جامع اور دلنشین انداز میں بیان کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور وہ اس جہنم سے کبھی غائب نہ ہوں گے، اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے، پھر تمہیں کیا خبر کہ جزا کا دن کیا ہے۔ And never will they be absent therefrom. And what can make you know what is the day of recompense? Then again what can make you know what is the day of recompense? سب سے پہلے رب العالمین فرماتے ہیں کہ فاجر اور گنہگار لوگ جہنم میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے کبھی غائب نہ ہوں گے۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک گہرا پیغام رکھتا ہے کہ دنیا کی سزائیں چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، ان میں کہیں نہ کہیں وقفہ آ جاتا ہے، مجرم کو کچھ راحت مل جاتی ہے، لیکن آخرت کا عذاب ایسا نہیں، وہ مسلسل دائمی اور بلا انقطاع ہوگا۔ یہ بات انسان کو اس دنیا میں ہی اپنے اعمال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ جس عذاب سے کبھی رہائی نہ ملے، اس سے بچنے کی فکر ابھی سے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ایک انوکھا اسلوب اختیار فرمایا، سوال پوچھنے کا انداز، تمہیں کیا خبر کہ جزا کا دن کیا ہے، اور پھر اسی سوال کو دوبارہ دہرایا، پھر تمہیں کیا خبر کہ جزا کا دن کیا ہے۔ قرآن کریم میں جب کوئی بات دو بار دہرائی جاتی ہے تو یہ اسلوب اس بات کی سنگینی، عظمت اور ہولناکی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یوم الدین اتنا عظیم اور بھیانک دن ہے کہ انسانی عقل و فہم اس کی حقیقی کیفیت کا مکمل ادراک نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ باوجود آپ کے علم و بصیرت کے اس دن کی اصل ہولناکی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گی، اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ It is the day when no soul will have power to do anything for another soul, and the command that day belongs entirely to Allah۔ آخر میں رب العالمین خود ہی اس دن کی حقیقت بیان فرما دیتے ہیں، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گی، اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ یہ آیت دراصل پوری انسانیت کے لیے ایک انتباہ ہے۔ دنیا میں انسان اپنے رشتہ داروں، دوستوں، سرپرستوں اور حکمرانوں پر بھروسہ کرتا ہے کہ مشکل وقت میں وہ اس کا ساتھ دیں گے، لیکن قیامت کے دن یہ تمام سہارے ختم ہو جائیں گے۔ باپ بیٹے کے کام نہ آ سکے گا، ماں اولاد کی مدد نہ کر سکے گی، دوست دوست سے منہ موڑ لے گا، ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ تنہا کھڑا ہوگا، سفارش کا دروازہ بھی صرف اللہ کی اجازت سے ہی کھلے گا۔ اس آیت کا دوسرا حصہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ اس تصور کی نفی کرتا ہے کہ دنیا میں جو اقتدار، بادشاہت اور حکمرانی نظر آتی ہے وہ حقیقی اور دائمی ہے۔ دنیا میں بھی حقیقت میں امر اللہ ہی کا ہے، لیکن ظاہری طور پر مختلف طاقتیں حکمرانی کرتی نظر آتی ہے۔ قیامت کے دن یہ پردہ اٹھ جائے گا اور ہر شخص پر واضح ہو جائے گا کہ حکومت، اقتدار اور فیصلہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں۔ یہ آیات مجموعی طور پر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، آخرت کی حقیقت اور اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی رشتہ داریاں، دوستیاں اور تعلقات وقتی ہے، اصل سہارا صرف نیک اعمال اور اللہ کی رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بار بار انسان کو اس دن کی یاد دلاتا ہے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو کر اپنی اصلاح کرے اور اس دن کی تیاری کرے جب کوئی سہارا کام نہ آئے گا۔
سوائے اپنے اعمال کے۔ سورۃ الانفطار ہمیں ایک ہی پیغام دیتی ہے، قیامت کا دن برحق ہے، اور اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ دار، نہ دوست، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا اور کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی۔ آئیے ہم عہد کریں کہ آج سے ہی اپنے اعمال کی فکر کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اس دن کے لیے تیاری کریں جب صرف نیک اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یوم آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔